سابقہ وزیر اعظم آپ کے ساتھ، عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کوشاں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر عوام کے مسائل سنے اور انہیں حل کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ سیاسی مخالفین کی ہر سازش ناکام بنانے کا عزم بھی دہرا دیا، کہا 2 سال بہت مشکل تھے، پی ڈی ایم کا مقصد قوم کے لیے ہوتا تو ہماری حکومت گرا چکے ہوتے۔ یہ قوم کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ سائیکلوں کی دکان والوں کی آج لندن میں جائیدادیں ہیں، یہ بجٹ میں بھی کوشش کریں گے لیکن جیتیں گے نہیں۔ جب تک مجرموں کو سزائیں نہیں ملیں گی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے، پھر جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے۔ ان کا جو مقصد ہے نا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں، تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو۔ جن کی سائیکلوں کی دکان تھی، ان کے لنڈن مے فیئر میں بینٹلی اور رولز رائس کے علاوہ گاڑی نہیں ہے۔ جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں، جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے، جب وہ جی ایک وہ زرداری سب پہ باہری، ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ، ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں بی بی سی کے اوپر۔ پہلے انہوں نے نقصان پہنچایا پیسہ بنا کے، اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے۔ یہ بھی وہ شوگر مافیا ہے، انہوں نے کہا جی ایف آئی اے کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے۔ اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے، یہ اس دور میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک جہاد کا نام ہے، یہ ہم لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، جرم کیا ہے، ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے پی ڈی ایم میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی چل رہی ہے، آج بھی وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، پارلیمان میں رہ کر حکومت کا مقابلہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جعلی قائد کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کنفیوژن کا شکار لگتی ہے، کنفیوژن نہ دکھائیں، سب مل کر حکومت کے بجٹ کے خلاف ووٹ دیں۔ جب تک پی ڈی ایم اپنے پوائنٹس پر عمل نہیں کرتی، اس کا حصہ بننے کا فائدہ نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے معیشت سے متعلق اعداد و شمار کو جھوٹ قرار دیا۔ اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ دیوار بن کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ We have not at any point in time expressed any desire to return Pakistan Democratic Movement۔ ہم نے ٹائم ساتھ گزارا ہے، اچھا نہیں لگے گا کہ اب ہم ایک دوسرے کے بارے میں برے بھلا کہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی چل رہا ہے، آج بھی وہ استعفے نہیں دے رہی ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان میں مل کے ان کو ٹف ٹائم دو۔ وہ شاید کنفیوژن کا شکار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پارلیمان کے اندر ہم یہ کنفیوژن نہ دکھائیں اور سب مل کے اس پی ٹی آئی میں بجٹ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریں۔ پی ڈی ایم کے پوائنٹس پہ وہ پی ڈی ایم خود عمل نہیں کریں گے تو ہمارا اس کا حصے بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو ساتھ شاید بیٹھ نہیں رہے ہیں ایک ہی کمرہ میں، لیکن ہم پوائنٹس پہ اتفاق رکھتے ہیں۔ معیشت کے بارے میں جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ حکومت کے نمائندے ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کا معیشت کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے۔ رات کو مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے گفتگو میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا پی ٹی آئی نے پچھلی حکومتوں کے لیے گئے قرض واپس کیے۔ وزیر اعظم نے قرض کا گراف بھی دکھا دیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا معیشت کے اعداد و شمار شفاف طریقہ کار سے جاری کیے گئے، جن شعبوں میں ترقی ہوئی تمام کا ریکارڈ موجود ہے۔ عوام کی پریشانیوں کا احساس ہے، وزیر اعظم عمران خان مہنگائی کم کرنے کے لیے پرعزم۔ مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے، مہنگائی کے اوپر، اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے، زرعی اصلاحات صحیح کریں۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں جھوٹ بول کر معیشت کو اچھا بتایا جاتا رہا، ہماری حکومت اس پر یقین نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا معیشت کی بحالی دیکھ کر مخالفین خوفزدہ ہیں۔ جب 0.5 ہماری گروتھ ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی؟ تب تو کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروتھ ریٹ، تو یہ وہ بالکل میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی
मानता ही नहीं हूँ कि हम झूठ लोगों से बोल के अपनी तारीफ करवाएं। वजीर आजम ने कर्ज का ग्राफ दिखाकर समझाया कि पीटीआई ने पिछली हुकूमतों के लिए गए कर्ज वापस किए। ये शुरू हुआ है 2016 से, ये कर्जा जाना शुरू हुआ है, आज ये यहाँ पहुँच के सबसे कम कर्जा लिया है हमने। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा मईशत के अदाद शुमार शफाफ तरीके से जारी किए। ये जो हमारा नेशनल अकाउंट्स का सिस्टम है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का सिस्टम है। 26 एजेंसीज़ इसके अंदर अपना डेटा फीड करती हैं हुकूमत की, और इसके 24 सब सेक्टर्स हैं। हमाद अजहर का मजीद कहना था हमारी हुकूमत में जिन शोबों ने तरक्की की तमाम का रिकॉर्ड मौजूद है। इसी बुलेटिन में पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कोरोना वबा के बावजूद मुआशी मैदान में बहाली का सफर जारी है। महसूलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अदाद शुमार अवाम के सामने रख दिए। बिजली की कीमतों में इजाफा ना करने की खुशखबरी भी सुना दी। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात नतीजा खेज साबित होने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी सूरत हाल से मुतमईन। बजट वेबिनार से खिताब में बोले बिजली की कीमतें बढ़ाए बगैर तवानाई के शोबे को बेहतर करके दिखाएंगे। Prime Minister has given commitment to the people of Pakistan that we are not going to increase the electricity tariff in the near future. वज़ीर ख़जाना ने कहा मुस्बत फैसलों से मुल्क की मईशत तरक्की की डगर पर आ गई। तामीराती और सनती शोबे फलने फूलने से बेरोजगारी का खात्मा भी हो रहा है। Revenues this month they will cross 4 trillion rupees for the first time in the history of Pakistan. Construction is one industry which not only just brings in a lot of labor to work but also supports around 42 industries. शौकत तरीन का ये भी कहना था कि नए बजट में किसान दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ कराएंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ ने पार्टी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। कहा काउंसिल अवाम दुश्मन बजट मंजूरी रोकने के लिए हिकमत अमली का जायज़ा ले, महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी ज़बूहाली से दरपेश संगीन मुश्किलात उजागर करे। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा हुकूमत झूठ से आदाद शुमार बदल सकती है, ज़मीनी मुआशी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। IMF मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। अभी अहम खबर, कोरोना वबा के फैलाव का खदशा। NCOC ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2 माह तक मौखर रहने की सिफारिश कर दी है। अहम खबर, इलेक्शन की सरगर्मियों की वजह से वबा के फैलाव का खदशा है, ये कहा गया है। बात करेंगे अरहम खान से। अरहम, तफसील बताइए। जी बिल्कुल सिद्रा, ऐसे ही है। NCOC की जानिब से आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं उन्हें 2 माह तक मौखर करने की सिफारिश की गई है। और NCOC ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत भी लिख दिया है और उस खत की कॉपी जो है वो समा को मौसूल भी हो गई है। और आज़ाद कश्मीर की जो खत में ये कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की जो वैक्सीनेशन है उसके लिए इलेक्शन मौखर किए जाएं। तो सिफारिश की गई है NCOC की जानिब से कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उन्हें मौखर किया जाए। इलेक्शन में बड़े पैमाने पर इक़दामात और सियासी सरगर्मियाँ होती हैं, ऐसा खत में लिखा गया है। और इलेक्शन सरगर्मियों की वजह से खत से मुताल्लिक़ तफसील से आपने आगाह किया अरहम, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तानियों के लिए कुवैत का वीज़ा 10 साल बाद बहाल कर दिया गया है। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़े पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट। रोजगार चाहिए तो चलो चलो कुवैत चलो। पाकिस्तानियों के लिए 10 साल बाद कुवैत का बिजनेस और फैमिली वीजा फौरी बहाल। ये बड़ी कामयाबी मिली वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को। दौरा कुवैत में खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी ऑनलाइन वीजा भी ले सकेंगे। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीजे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बड़ी पेशरफ्त हुई। कुवैती वज़ीर आज़म सबाह अल खालिद अल हामिद अल सबाह से शेख रशीद की मुलाकात में तय पाया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को कुवैती वीज़ा मुआहदे के मुताबिक जारी किया जाएगा। शेख रशीद ने मुअज़्ज़िज़ मेज़बान को बताया कि तमाम पाकिस्तानी कुवैत को अपना दूसरा घर समझते हैं। कुवैत की अव्वलीन तरक्की में भी पाकिस्तानियों का बहुत अहम किरदार है, लेकिन वीज़ा बंदिश से पाकिस्तानी खानदानों और कारोबारी तबके को शदीद मसाइल पेश आए। वर्कर्स वीज़ा बहाल होने से पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कारोबारी वीज़ा बहाली से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत भी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का खसूसी मरासला भी कुवैती हम मनसब को पेश किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पाक कुवैत ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित, दोनों मुल्कों के अवाम में प्यार और एतमाद का रिश्ता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इराक़ के दौरे पर हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह के रोज़े पर हाज़री दी, नवाफिल पढ़े, मुल्क की सलामती और खुशहाली और कोरोना से निजात के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर ख़ारजा मस्जिद कूफा भी गए,
تاریخی و مقدس مقامات کی زیارات کی۔ نجف اور کوفہ میں زیارات کے بعد شاہ محمود قریشی کربلا روانہ ہو گئے۔ پاکستان میں لاقانونیت کیوں ہے؟ ملک کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ وزیر اعظم عمران خان نے بنیادی وجہ بیان کر دی ہے۔ ٹیلی تھون میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وعدہ کرتا ہوں چاہے اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں، انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا۔ سسٹم میں اصلاحات کے لیے عدلیہ کو پیشکش بھی کی۔ جو سسٹم ہے، جو انصاف کا نظام ہے، وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ یہ ساری جو جنگ ہے، جو اس کے لیے میں پولیٹکس میں آیا تھا، انصاف کی تحریک، اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، یہ سٹرگل ہے۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے، جب تک میں اقتدار میں ہوں، جب تک میں نہیں بھی ہوں، میں اس کے لیے لڑوں گا۔ ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے، عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہم کامیاب ہوں گے، یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی، انصاف ملے گا، یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے۔ ترین گروپ کے ایم پی اے نذیر چوہان گرفتاری دینے کے لیے تھانہ ریس کورس پہنچے، تاہم پولیس نے انہیں گرفتار نہ کیا۔ نذیر چوہان نے کل ایک بار پھر تھانہ ریس کورس جانے کا اعلان کر دیا۔ عباس نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی درخواست پر نذیر چوہان پر مقدمے کا اندراج۔ نذیر چوہان ساتھیوں کے ہمراہ گرفتاری دینے تھانہ ریس کورس پہنچے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے ایک بار پھر شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر شہزاد اکبر کو اس کے عہدے سے فارغ کیا جائے اور نیا اس کی جگہ کو بندہ لگا کر اور کام لیا جائے۔ فواد چودھری اور شہباز گل کو شہزاد اکبر کی طرفداری نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ فواد چودھری صاحب سے اور جو ہمارے دوسرے دوست ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اتنا حد سے مت بڑھ جائیں، آپ کے عہدے بھی تھوڑے دن کی مہارت چلے جائیں گے۔ رکن پنجاب اسمبلی گرفتاری کے لیے تھانہ ریس کورس پہنچے، تاہم پولیس نے انہیں گرفتار نہ کیا، جس کے بعد نذیر چوہان واپس روانہ ہو گئے۔ کیمرہ مین جواد یحییٰ کے ساتھ عباس نقوی، سمان، لاہور۔ پیپلز پارٹی کا کسی بھی نئے رکن کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سربراہی نہ دینے کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گیلانی اور شہری رحمان نے باہمی مشاورت سے چیئرمین کمیٹیز کے لیے ناموں کو حتمی شکل بھی دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایوان بالا میں قائمہ کمیٹیز کے چیئرمین کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں۔ حتمی فہرست میں شہری رحمان، فاروق ایچ نائک اور رضا ربانی کے نام شامل ہیں۔ سلیم مانڈوی والا، روبینہ خالد اور تاج حیدر کو بھی چیئرمین قائمہ کمیٹی بنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سے سینیٹر شمیم آفریدی کو قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، البتہ اندرون سندھ سے کسی سینیٹر کو چیئرمین کے لیے منتخب نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کے ایم این اے شیخ رحیل اصغر کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا، وہ حقائق پر مبنی تھا۔ کسی کو اس بارے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کون کس سے مل رہا ہے۔ ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور وہ بڑا حقائق پہ مبنی تھا، لیکن بدقسمتی سے ہماری اپنی جماعت سے اس بیان کے خلاف بہت ساری ایکشن آیا۔ وہ بیان آج کے ان کے رویے کے حساب سے بالکل درست ثابت ہوا۔ اب آپ ان سے یہ توقع کرتے تھے کہ وہ سندھ اسمبلی کو توڑ دیں یا سندھ اسمبلی سے ریزائن کر دیں اور وہ گھر چلے جائیں۔ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ڈفرینٹ سوچ تھی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی، بینظیر اور نواز شریف اکٹھے بیٹھے، چودھری صاحب اپنے مزاج کا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پنجاب پہ یلغار کرنے کے لیے آئے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے نون لیگ سے کوئی ریزائن کیا ہوا ہے۔ کسی کو اس بارے میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کون کس سے مل رہا ہے۔ ہمیشہ آپ اپنے الفاظ کا درست چناؤ کریں، تو الفاظ کا گھاؤ بہت برا۔ اسلام آباد میں فیض آباد پل اور ایکسپریس وے پر طلبہ کی دوران احتجاج توڑ پھوڑ، تھانہ کھنہ میں 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ اسلام آباد پولیس نے مظاہروں میں شامل 24 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بات کریں گے نور الامین دانش سے۔ نور، اس واقعے پر ہونے والی قانونی کارروائی سے آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، گزشتہ روز فیض آباد پل اور ایکسپریس ہائی وے کے اوپر شدید احتجاج کیا گیا تھا طلبہ کی طرف سے، جس کے بعد انہوں نے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا اور شہریوں کی کئی گاڑیوں کو انہوں نے جو ہے وہ توڑا تھا۔ اس پر پولیس نے ایکشن لیا تھا اور 24 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تھانہ کھنہ میں 2 الگ الگ مقدمات بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں جو بائکس تھی مظاہرین کی، وہ بھی مختلف اسلام آباد کے تھانوں میں بند کر دی گئی ہیں، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو شرط پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ نور الامین دانش۔
کورونا کا زور ٹوٹتے ہی وزارت تعلیم کا بڑا فیصلہ، اسلام آباد میں کل سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز بحال ہو جائیں گی۔ وزارت تعلیم کے مطابق اسلام آباد میں پیر کے روز سے 10ویں سے 12ویں تک کے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ تعلیمی سلسلہ مکمل SOPs کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ طلباء مختلف گروپس کی شکل میں تعلیمی اداروں میں آئیں گے۔ بقیہ کلاسز 7 جون تک بند رہیں گی۔ MQM بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی میں بدامنی پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سندھ کو غلام بنانے والے وڈیرے کراچی اور حیدرآباد پر بھی قبضہ چاہتے ہیں۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے دوران تاجر رہنما بھی پھٹ پڑے۔ خورشید عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ بند کرنے کی کوشش کریں پلیز، ادروائز آپ لوگوں کو تانے کے لیے لے جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر فاروق ستار تاجروں کی حمایت کے لیے میدان میں آ گئے۔ کراچی پریس کلب میں تاجر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا تاجروں کے خلاف مذموم سازش کی جا رہی ہے۔ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اگر لاک ڈاؤن ہے اور 5 بجے ہمارا کاروبار بند ہے تو پھر سب کا کاروبار 5 بجے بند ہوگا۔ سندھ حکومت کو متنبع کرتا ہوں، کراچی میں لاوا پک رہا ہے، 10-10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا جا رہا ہے، سرکاری پرچی بھی نہیں دی جا رہی۔ اس سازش کے خلاف آپ تھوڑی ہمت کریں تو 6 بجے آپ کی دکانیں آپ بند کریں بے شک، لیکن پھر 6 بجے کے بعد آپ اور ہم مل کر کراچی کی سڑکوں پر بیٹھیں اور دھرنا دیں۔ 6 بجے کاروبار بند کرانے پر تاجر رہنماؤں نے بھی شکایات کے انبار لگا دیے۔ 50,000 روپے کا میری دکان کا چالان کیا، چھوٹی سی 50,000 روپے کا، کیا کبھی کسی نے سکر میں چالان کیا ہے؟ لڑکانے میں سنا کسی کا چالان اپنے 50,000 کا؟ صرف گھر میں بیٹھ کر بات نہیں ہوگی، اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے سندھ کے گزشتہ 12 سال کے آڈٹ کے لیے کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 3,000 ارب کے سالانہ بجٹ میں کرپشن ہوئی ہے۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ خورشید عالم، سماعت کراچی۔ خدا را سمجھ جائیے، ویکسین ضرور لگوائیے۔ کورونا ویکسین کی اہمیت کے حوالے سے بے بنیاد افواہوں کے خلاف فنکار برادری بھی میدان میں آ گئی۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں ہونے والی ویکسینیشن آگاہی مہم میں کیا پیغامات دیے گئے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے، اور یہ جو افواہیں ہیں جو واٹس ایپ میسیجز یا ادروائز پھیلتی ہیں ان پہ فیکٹ چیک کے بغیر بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ ویکسینیشن کروا لیں۔ میں ایم بیج لگا کے نہیں پھر رہا ہوں، آئی ایم آلسو ویکسینیٹڈ، میری فیملی ویکسینیٹڈ ہے۔ گزارش ہے، درخواست ہے مؤدبانہ آپ سب سے کہ جس کو موقع ملے ویکسینیٹ ضرور کروائیں۔ ویکسینیٹ نہیں کروائیں گے تو اسکول بھی بند رہیں گے، سنیما بند رہیں گے، دکانیں بند رہیں گی، ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے معیشت آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سب کا ویکسینیٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے اب سنبھل جائیے، اب سنجیدگی سے اس کو لیجیے، یہ لاپرواہی مت برتیجیے۔ ایک وبا جو ہے اس سے نپٹنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ڈسٹینس رکھا جائے، SOPs کا خیال رکھا جائے اور اپنوں کو بچائیں، خود کو بچائیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ فاصلے بڑھائیے، تو فاصلے گھٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک، ویکسینیشن لگوائیے، فاصلے اپنے آپ بڑھ جائیں گے۔ کس ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ کاری کی جائے اور کس سے گریز کیا جائے، اب حکومتی بورڈ عوام کی رہنمائی کرے گا۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے جو طے کرے گی کہ کون سی سوسائٹی قانونی ہے اور کون سی غیر قانونی۔ تمام ڈیٹا ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا۔ ایک بورڈ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں ان میں سے کون سی لیگل ہیں، یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو۔ جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے نیچے ہم نے اب کمیٹی بنائی ہے جو باقاعدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے۔ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں، کئی انلیگل ہیں وہ بند کر دیں گے، جو کہ ابھی کام تھوڑا سا شروع ہوا ہے۔ کون سی جدھر اتنے زیادہ گھر بن گئے ہیں انلیگلی، لیکن ان کو بجائے بند کرنے کے سوسائٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں۔ آگے سے ایسے لاز ہوں کہ کسی نے انلیگل سوسائٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے، تاکہ یہ جو حالات نہ ہوں کہ لوگوں کے زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلاٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔
ملتان سے خبر، جہاں 30 گھنٹے کے بعد بھی کاٹن فیکٹری میں لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریسکیو کی 22 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ بات کریں گے آصف بلوچ سے۔ بتائیے آصف۔ جی، ملتان کاٹن فیکٹری میں لگنے والی آگ 30 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نہ بجھائی جا سکی۔ 7 بجے کے قریب جو ریسکیو ذرائع ہیں، جو ڈاکٹر کلیم اللہ ہیں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر، ان کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام جو آگ ہے اس کو پوری طرح سے قابو کر لیا گیا اور اب کولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن اس وقت بھی جو آگ ہے اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو ملکہ آبادیاں فیکٹری کی ان کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے، اور جو اب جو فیکٹری کا دوسرا جو حصہ تھا جہاں پر گودام تھا، اس کو اب یہاں پر جو ہے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کروڑوں کا یہاں پر نقصان ہے وہ ہو چکا ہے، جبکہ جو ریسکیو ذرائع ہیں ان سے ہم نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا ہے، اور ابھی بھی جو آگ ہے وہ 30 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ بجھ نہیں بن رہی، بلکہ اس کی جو شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر چترال میں پل عبور کرتے ہوئے گاڑی دریا میں جا گری، 9 افراد ڈوب گئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ دیگر شہروں میں بھی ڈوبنے کے واقعات پیش آئے۔ چترال میں افسوسناک حادثہ، پل کراس کرتے ہوئے گاڑی دریائے یارخون میں گر گئی، جس سے 9 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، 3 کی لاشیں نکال لی گئیں، باقی افراد کی تلاش جاری ہے۔ حیدرآباد میں حالہ کے مقام پر 3 بچے اکرمبا میں ڈوب گئے، 1 بچے کو بچا لیا گیا جبکہ دوسرے کی لاش نکال لی گئی، 1 کی تلاش جاری ہے۔ 5 لڑکے کھیلنے کے لیے وہ نہر کے کنارے یہاں پر پہنچے تھے۔ وہ کھیلتے کھیلتے اچانک جو ہے وہ 2 لڑکے اس میں نہر میں گر گئے۔ جو قریبی لوگوں نے 2 لڑکوں کو بچا لیا، اور ان میں سے 1 لڑکا جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی نکلی ہے، اور دوسرے لڑکا ابھی تک مسنگ ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ڈی ایس پی پھلیلی کے مطابق سرچ آپریشن رات کو بھی جاری رکھا جائے گا۔ دوسری جانب جہلم میں بیلا کے قریب دریا میں نہاتے ہوئے 2 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کر کے 1 شخص کو بچا لیا، دوسرے کا سراغ نہ لگ سکا۔ ڈیرہ غازی خان میں لادی گینگ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سرچ آپریشن 5ویں روز بھی جاری ہے۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی اداروں نے 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ تحویل میں لیے گئے مشکوک افراد سے تفتیش جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے سندھ حکومت پر وار بولے۔ شکارپور میں ڈاکو پولیس کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ جیالی سرکار نے پانی کا شوشہ سندھ میں ڈاکو راج چھپانے کے لیے چھوڑا ہے۔ مراد علی شاہ نے تو نالوں کی صفائی تک سے انکار کر دیا ہے۔ کراچی والے پھر پانی میں ڈوبیں گے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ 13 سال میں 7,880 ارب یہ معاشی دہشت گرد یہ ڈکار گئے اور سندھ کو تباہ و برباد کر دیا۔ سندھ میں جو ڈاکو راج ہے اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے پانی کے ایشو میں اس کو ڈاکو راج کے ایشو کو بہانے کی کوشش سندھ میں کہا گیا کہ ڈاکو آپریشن ہم لانچ کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آپریشن کو سلو کر دیا گیا۔ کہ شکارپور میں صورتحال یہ ہے کہ ڈاکو آزاد ہیں، بختر بند گاڑیوں کے اوپر چڑھ کر ویڈیوز بنا رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں ریٹ کو، اور پولیس کے پروٹوکول میں ڈاکو پھر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ کو جو چاہیے ہم تیار ہیں، رینجرز کی ضرورت ہے چاہیے، رینجرز کو آفیشیلی بلائیے، اختیار دیجیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تک وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے کوئی خط لکھا کسی ادارے کو؟ آج ڈاکو اگر مارے گئے تو تصویریں دکھائیں، ان کی نام بتائیں، ان کی شناخت بتائیں۔ اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس آرڈر 2019 لے کر آئے، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے۔ کراچی کے نالے بھی بارش آنے والی ہے نا، پھر آپ دیکھیے گا کراچی کے لوگ ڈوب رہے ہوں گے، گٹر کے پانی کے اندر گھروں میں جا رہا ہوگا۔ لیکن جو نالے ہمیں بتائے گئے تھے اس کے اندر گجر نالا، اورنگی نالا، ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن جو 38 نالے مراد علی شاہ نے صاف کرنے، مراد علی شاہ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا کہ کراچی والے ڈوبتے ہو ڈوبو، مرتے ہو مرو، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اربوں روپے لوٹ کر باہر جانے والے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، نیب ان کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اربوں روپے لوٹ کر باہر جانے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ بیرون ملک بھاگنے والے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، نیب نہیں چھوڑے گا۔